بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ زیبی اس وقت بلیک جینز اور وائٹ شرٹ باب کٹ بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا اور خوبصورت نقوش۔ وہ اس وقت آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے حسین اور مغرور سی شہزادی لگ رہی تھی، جبکہ جینز اور شرٹ لیزا اور نازش نے بھی پہن رکھے تھے۔ ڈیوڈ تو پورا کوئی ریپر لگ رہا تھا مغربی نقوش کا۔ وہ اس وقت گلے میں الگ الگ 2-3 طرح کے لاکٹ پہنے، ایک آئی برو پر نقلی پن لگائے، سنہرے بال جیل سے سیٹ کیے، ٹی شرٹ اور جینز پہنے پیارا لگ رہا تھا۔ تھینکس ساتھ آنے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد زیبی نے ان تینوں سے کہا تھا، جس پر تینوں کے منہ کھل گئے تھے۔ چلو ڈیوڈ، یہ کہنے والی نازش تھی، جس پر لیزا اور ڈیوڈ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ زیبی نے گھبرا کر کہا تھا۔ کیا یار، تھینکس بول کر غصہ دلا رہی ہو؟ اور ویسے بھی ہمیں بھی ویکیشنز پر جانا ہی تھا نا، تو پاکستان کیوں نہیں؟ لیزا نے منہ بنایا تھا۔ اچھا یار، زیبی نے کہا تو۔ وہ تینوں مسکرائے تھے۔ دریاب صاحب بھی کال ختم کر کے آ گئے تھے۔ چلیں، فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہے، دریاب صاحب نے کہا تو سبھی سر ہلا کر بورڈنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ بیٹا رک جاؤ، کیوں جا رہے ہو؟ شمس کی ماں نے کہا تھا۔ امی فیری رہنا نہیں چاہتی تو ہم شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ پریشان نہ ہو، آتا رہوں گا، آپ جانتی ہیں نا کتنی محبت کرتا ہوں میں فیری سے۔ شمس نے تحمل سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی ماں کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ سن کر اس کی ماں کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ شمس، کیا تم ماں باپ کو اس طرح اس بڑی حویلی میں تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ ہمیں تمہاری ضرورت ہے بیٹا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اس کا باپ تو منہ موڑے کھڑا تھا۔ امی، میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں فیری کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ چلی جائے گی مجھے چھوڑ کر اگر میں نے اسے الگ کر نہ دیا تو۔ پلیز۔ شمس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی آ گئی تھی۔ چل تو خوش رہ، آتا رہے ملنے، اس کی ماں نے محبت سے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس پر وہ ان کے ہاتھ چوم گیا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں امی، میں جانتا ہوں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، بس تم اور بہو خوش رہو۔ اس کے باپ نے بھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کب تک جاؤ گے؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ بس امی، کچھ دیر میں نکلیں گے، میں ہر ہفتے یہاں آؤں گا، پھر مجھے آفس بھی قریب پڑے گا، لاہور ہمارے گاؤں سے کتنا قریب ہے۔ خیال رکھنا، اور بیٹا اب تو کوئی خوشخبری سنا دو۔ 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، مگر اللہ نے تجھے صاحب اولاد نہیں کیا اب تک۔ جب اللہ چاہے گا نواز دے گا، مگر ڈاکٹر کو تو دکھانا، انہوں نے سیڑھیوں سے اترتی فیری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ کے ساتھ تو یہی مسئلہ ہے، خود نہیں رہتی، جا رہی ہوں اور کبھی دوبارہ نہیں آؤں گی یہاں، بس ہر وقت بچے کا تانا مارتی رہتی ہیں، ہم تو خوش برے لگتے ہیں آپ کو۔ ساتھ جب اللہ نے دینا ہوگا تو دے دے گا، فیری چٹک کر کہنے لگی تھی، اور اس کی باتوں سے شمس کی ماں نے سر جھکا دیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں تیش سا تھا، جیسے وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی ہوں۔ شاید وہ شمس کی وجہ سے خاموش تھی۔ فیری امی ہیں وہ میری، کس طرح بات کر رہی ہو؟ شمس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ شمس، کہاں کی امی؟ آپ کی سکی ماں تو نہیں ہے نا یہ؟ اب مجھے یہاں نہیں رکنا، چلیں، گاڑی میں سامان رکھوا لیا ہے بابا سے، اب چلیں۔ وہ شمس کے قریب آئی تھی، اور شمس نے ایک بے بس نظر اپنے سامنے موجود ماں باپ کو دیکھا تھا اور نظریں چراتا باہر نکل گیا۔ شمس کے جاتے ہی اس کے باپ نے کہا، کر لو، اور دیکھ لیا اس لڑکی نے کس طرح تمہیں ذلیل کر دیا۔ اوپر سے شمس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگتا ہے ہم نے غلطی کر دی، شمس کو اپنا بیٹا بنا کر دکھا دیا نا اس نے بھی، خون تو وہی ہے، اثر تو ہوگا، جوروں کا غلام بنا پھرتا ہے، بالکل شکیل کی طرح۔ وہ غصے سے کہتے باہر نکل گئے تھے پیچھے، وہ بھی غصے سے کھولتی ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ لان میں آ گئی تھی۔ ملک فریش ہونے کے بعد گیسٹ روم میں چلا گیا، اور وہ روتے روتے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ اب نماز کے بعد سے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ کیا میری غلطی واقعی ناقابل معافی ہے؟ کیا واقعی میری وجہ سے وہ ان کو چھوڑ گئی ہے؟ پر ملک کیا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں اب تک بھول نہیں سکے؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اس دن یہاں، کاش میں دوبارہ نہ آتی اور وہ سب نہ کہتی، تو آج ملک تو خوش ہوتے۔ میں نے ان کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں، میں ہی منحوس ہوں۔ میں کسی کو بھی خوشیاں نہیں دے سکتی، جو اپنے لیے خوشی کے 2 لمحات حاصل نہ کر سکے وہ کیا کسی کو خوشی دے گا؟
ہاں سب کچھ برباد ضرور کر دے گی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں کیا کروں؟ ملک کیسے آپ کی خوشیاں واپس لاؤں؟ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے خود سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے کا قرب اس کا دل بھی زخمی کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آ گئی اور ملازمہ سے ناشتے کا کہنے لگی تھی، میں ناشتہ بناؤں گی، تم مجھے گائیڈ کرو اوکے؟ ملازمہ اس کی بات پر جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی اس کی مدد کرنے لگی تھی اور وہ ناشتہ بنانے لگی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں ملک غصہ نہ ہو جائے، مگر وہ جو خود کو کمپوز کر کے بنانے لگی، کیا پتا کھا لے۔ 9 بجے تک ملک نے سکسا تیار نیچے ڈائننگ پر آیا تھا، جہاں جاذبہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ لگانے لگی تھی اور ساتھ ساتھ ملازمہ کی کسی بات پر مسکرا بھی رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اتنی نرمی تھی کہ ملک کے دل میں آیا کہ اس کی مسکراہٹ کو یوں ہی دیکھتا رہے۔ جاذبہ کی نظر جب ملک پر گئی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہی ملک جو دیکھنے میں محو تھا ہوش میں آیا تھا، اسے اپنی بے اختیاری پر دل و جاں سے غصہ آیا اور اب یہ غصہ جاذبہ پر اترنا تھا۔ وہ ایک سرد نظر ڈال کر ناشتہ کرنے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، اپنے لیے خود سے جوس نکال کر پینے لگا اور ایک ٹوسٹ کے ساتھ آملیٹ کھانے لگا تھا۔ پہلی ہی بائٹ پر اسے وہ اچھا لگا تھا، پر اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ جاذبہ بس اسے دیکھ کر دل میں اتارنے لگی، اپنے دیدار کی پیاس بجھانے لگی تھی۔ 15 منٹ میں اس نے ناشتہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ اخبار پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ ویسے نوری آج کا ناشتہ اچھا بنا تھا، ملک نے جیسے کہا۔ نوری نے کہا تھا، ارے نہیں صاحب، آج کا ناشتہ بی بی جی نے بنایا ہے۔ ملک جو چائے پی رہا تھا، نوری کی بات سن کر چائے کا کپ منہ تک جاتا رک گیا تھا۔ اس نے غصے سے کپ ٹیبل پر پٹکا اور نوری، آج کے بعد تم نے کچن کا کوئی بھی کام اسے کرنے دیا تو یاد رکھنا، نوکری سے خود کو فارغ سمجھنا، اب کچن میں دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا اور 2 قدموں میں اپنے اور جاذبہ کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے خود سے قریب کیا تھا۔ بہت شوق ہے نا کام کرنے کا، تو آج سے سارے گھر کی صفائی تم کرو گی، سمجھی؟ اور اپنا بوریا بستر میرے کمرے سے باندھ لو، نیچے اسٹور روم میں شفٹ ہو جاؤ، آج ہی شام میں مجھے تمہاری منحوس شکل اپنے کمرے میں نہ دکھے۔ یہ کہتے اس نے جاذبہ کو جھٹکے سے دور کیا تھا خود سے اور وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ آنکھوں میں موتی لیے وہ بس ملک کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکائے۔ اس نے غصے سے دھاڑ کر نوری کو آواز دی تو وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی صاحب جی، نوری نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج سے ساری صفائی اور لانڈری کے ملازموں کو فارغ کر رہا ہوں، گھر کی صفائی اور لانڈری تمہاری بی بی جی کرے گی، اور اگر میں نے دیکھا کہ تم نے مدد کی ہے تو تمہیں اور کریم کو فارغ کر دوں گا نوکری سے۔ اس نے اس کے شوہر کا نام لیا جو ڈرائیور تھا۔ وہ تو ڈر کے فوراً ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ملک نے ایک نظر جاذبہ کو دیکھا اور کہا، اگر اتنی سی بھی کہیں مٹی دکھی تو تمہارا حشر کیا ہوگا یاد رکھنا، اور یاد سے اپنا سامان نیچے اسٹور میں شفٹ کر لو۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ نوری میں ہمت نہیں تھی کہ جاذبہ کے قریب جاتی۔ جاذبہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی تھی، جو اس کی آزمائش، اس کی محبت کی آزمائش ختم ہی نہیں کر رہی تھی۔ ڈیڈ یہاں تو بہت شور ہے، زیبی نے لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر کہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی تھی، اب وہ سب بائے ٹیکسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ لیزا اور ڈیوڈ تو اپنی مستی میں مگن تھے، نادی خوف سے دیکھ رہی تھی۔ زیبی نے دریاب صاحب سے پوچھا، شور سے اس کے سر میں ابھی 10 منٹ میں ہی درد ہو گیا تھا۔ زیبی آپ ہی آنا چاہتی تھی پاکستان، یہاں یہی ہوتا ہے، اور میں بھی یہاں آپ کے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم آیا ہوں، انہوں نے کہا تو زیبی نے منہ بنایا تھا۔ نازش جو برداشت کر رہی تھی غصے سے بولی تھی، زیبی تم چپ کر جاؤ، آئی سویئر تم مجھ سے مار کھاؤ گی، پہلے ہی شور کم ہے جو تمہیں ابھی بھی یہاں کا پورا ایکس رے کرنا ہے، انکل آپ جلدی کوئی کیب لیں ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں کے شور سے، اس نے دونوں سے کہا تھا۔ ڈیوڈ نے اپنا حصہ ڈالنا مناسب سمجھا تھا۔ نازش اگر مر ہی رہی ہو تو کیوں نہ اپنی اسپورٹس نیو ماڈل کار مجھے لے جاؤ، بہت دعائیں دوں گا قسم سے۔ اسے نازش نے جو ابھی مہینے پہلے کار لی تھی وہ چاہیے تھی، کیونکہ وہ جاپان کا لیٹسٹ ماڈل تھا اور اس کے ڈیڈ نے اسے امپورٹ کروا کر دیا تھا۔
جبکہ ڈیوڈ کے ڈیڈ نے یہ کہا کہ اس سال کا رزلٹ اچھا آیا تو ہی وہ کار اسے دیں گے، اور جب سے یہ ڈیوڈ نازش سے کئی دفعہ کار مانگ چکا تھا مگر نازش نے ایک بار بھی نہیں دی تھی۔ سوری، ابھی نہیں مر رہی، پہلے تمہیں لیزا مار دے، تمہاری میت کا ڈنر انجوائے کر لوں پھر کچھ سوچوں گی۔ نازش نے بھی جوابی کارروائی کی تھی، جس پر لیزا، زیبی اور دریاب صاحب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ڈیڈ، یہ اب تک ٹورسٹ کمپنی کی کار آئی کیوں نہیں ہے؟ زیبی اب جینت لائی تھی، اسے جتنی جلدی تھی پاکستان کا چپا چپا دیکھنے کی اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ دریاب صاحب نے محبت سے کہا تھا۔ ڈیڈ، زیبی کر کے رہ گئی، لو آ گئی۔ لیزا نے وین کی طرف اشارہ کیا جہاں کمپنی کے نام کی ایک وین کھڑی تھی۔ فائنلی، ڈیوڈ نے کہتے اپنے اور ان سب کے بیگز آگے کیے تھے جنہیں ڈرائیور نے بیگ کی طرف، اور وہ سب بھی وین میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف چلے گئے جہاں ان کی رجسٹریشن پہلے ہی کمپنی کی طرف سے ہو گئی تھی۔ کافی سفر کے بعد وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں سے سب کے الگ الگ روم تھے تو سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا اور سب سے پہلے فریش ہونے کو ترجیح دی تھی اور رومز کی طرف چلے گئے۔ سب کے کمرے بڑے اور خوبصورت، ہر طرح سے ڈیکوریٹ تھے، استعمال کی ہر چیز موجود تھی۔ زیبی نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ روم میں انٹر ہوتے ہی سامنے خوبصورت سی کھڑکی تھی جس کے ایک طرف 2 صوفے اور ایک اسمال ٹیبل تھا۔ بائیں طرف بیڈ تھا اور بیڈ کے اوپر خوبصورت سی پینٹنگ تھی۔ ایک طرف باتھ تھا اور بیڈ کے سامنے ہی LED نصب تھی۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل اور باقی کچھ ڈیکوریشن پیسز کے ساتھ ڈبل ڈور کبرڈ بھی موجود تھی۔ اف مائی شائن، آئی نو بہت قریب ہوں تمہارے، یہ دل مجھے جانے کیوں ایک الگ سا احساس دے رہا ہے، جیسے میں بالکل صحیح جگہ آئی ہوں، بس ایک بار مل جاؤ۔ آئی سویئر، میری محبت دیکھ کر آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، زیبی نے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ انہیں شام ہو گئی تھی تو لنچ کسی نے نہیں کیا۔ سبھی اب جلدی ڈنر کا ارادہ رکھتے تھے کیونکہ دوپہر میں سب فریش ہونے کے بعد سو گئے تھے اور ان کا لاہور میں اسٹے صرف 3 دن کا تھا۔ زیبی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے شہر کو دیکھنا تھا، اس لیے ہر شہر میں ان کا اسٹے 2 سے 3 دن کا تھا۔ وہ اپنے باب کٹ بالوں کو ون سائڈ پن کر رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے پن کرنے کے بعد ایک بار باقی بالوں میں برش کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ کچھ کہتی کہ کہاں رہ گئی زیبی، جلدی آ جاؤ، تمہارا سب ویٹ کر رہے ہیں، لیزا نے فوراً کہا۔ بس آ رہی ہوں۔ ویسے کیا ڈیڈ کا اسی ہوٹل کے ریستوران میں لنچ کا پروگرام ہے؟ زیبی نے پوچھا تھا۔ ہاں، سب نیچے ویٹنگ سائڈ بیٹھے ہیں اور میرا اور ڈیوڈ کا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، لیزا نے ڈیوڈ کی طرف دیکھتے کہا تھا جو منہ بنائے سر صوفے سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ نازش اور دریاب صاحب کچھ بات کر رہے تھے۔ آ رہی ہوں میں، ڈیوڈ کی بیوی زیبی نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا فون ساتھ میں کلچ لیے باہر نکل گئی۔ ہائے انکل، آج یہ لڑکی مجھے بھوک سے مار دے گی، ڈیوڈ نے دہائی دی تھی۔ بنو مت، آ گئی ہے وہ، نازش نے جھاڑ پلائی جبکہ لیزا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ وہ سامنے سے وائٹ ٹاپ پہنے، میک اپ کے نام پر پنک گلوز لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیں ڈیڈ، ورنہ مجھ پر مرڈر کے الزام عائد ہو جانے ہیں، اس نے آتے ہی دریاب صاحب سے کہا تھا، جس پر سبھی ہنس دیے تھے۔ وہ سب ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک طرف ٹیبل پر اپنی جگہیں سنبھالی۔ ویسے اچھا ہی لگ رہا ہے ریستوران، نازش نے تعریف کی تھی۔ ڈیزائننگ کافی الگ ہے، لیزا نے بھی آس پاس دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ دریاب صاحب نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا جس نے انہیں مینیو پاس کیا تھا۔ زیبی، نازش، لیزا اور ڈیوڈ تو پاکستانی ڈشز کے نام اور شکل دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں اور کوئی ورائٹی نہیں تھی، مگر سب سے پہلے پاکستانی فوڈ اور نیم تھے، چیزی پاستا اور اٹالین سیلڈ۔ دریاب صاحب نے اپنا آرڈر دیا، پر جب نظر ان سب پر گئی تو چونک گئے تھے۔ وہ سب انہیں عجیب شکل سے دیکھ رہے تھے۔ واٹ ہیپنڈ؟ دریاب صاحب نے پوچھا۔ ایکچولی ڈیڈ، سی دس پاکستانی فوڈز نیمز اینڈ پکس، آئی ایم کنفیوز، زیبی نے پریشانی سے مٹن کڑھائی اور بریانی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس پر وہ تینوں بھی سر ہلا گئے تھے۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ویٹر اپنا منہ نیچے کیے مسکرا دیا تھا۔
دریاب صاحب بھی مسکرا دیے۔ آئی نو مائی ڈاٹر، کیونکہ میری امی یہ سب بنا کر کھلاتی تھی، پر تمہاری امی کو کوکنگ نہیں آتی تھی، اور پھر ہم سب عادی ہیں وہیں کے لائٹ فوڈز کھانے سے۔ دریاب صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ان میں سے کسی کی بات ویٹر کو سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ دریاب صاحب نے فرینچ میں کہا تھا، پر وہ زیبی کی بات سمجھ گیا تھا، کیونکہ اس نے انگلش میں کہا تھا۔ ایک کام کریں، ایک کڑھائی بھی لے آئیں، اور اب کے لہجے چیزی پاستا اور اٹالین سیلڈ۔ اوکے، دریاب صاحب نے اب کا سب کا آرڈر خود ہی دے دیا تھا، اور ایک پاکستانی ڈش بھی منگوا لی۔ میں نے ایک ڈش یہاں کی بھی منگوائی ہے، اچھی لگے گی۔ اوکے، سب نے کہا تھا، اور پھر باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان سب کا آرڈر آ گیا، تو سب نے پہلے سلاد لیا، مگر جب ویٹر نے ایک کڑھائی اور ساتھ میں نان رکھے تو ڈیوڈ نے کہا تھا، امیزنگ یار، اسمیل از سو ٹیسٹی۔ کافی اچھی خوشبو ہے، چلو جلدی کرو، پھر ایک لانگ واک پر چلیں گے۔ اوکے، نازش نے کہا تھا۔ پر میں نہیں آ سکتا، تم لوگ جاؤ، میں ریسٹ کروں گا، اور زیبی خیال رکھنا اپنا۔ انہوں نے جواباً کہا تھا اور کھانے لگے تھے۔ ہنستے مسکراتے ڈنر کر کے وہ سب باہر آئے تھے۔ میں روم میں جا رہا ہوں، اوکے، اور تم لوگ بھی زیادہ دیر باہر نہیں رہنا، یہاں کے ماحول کا کوئی اندازہ نہیں۔ دریاب صاحب ان لوگوں سے بائے کہہ کر روم میں چلے گئے۔ اوف، ویسے یہاں بہت شور ہے، نازش نے ایک بار پھر وہی بات کی تھی۔ ہاں، ایک کام کرو، سامنے ہوٹل ہے، روم میں دفع ہو جاؤ، زیبی نے غصے سے کہا، اور چلتے چلتے ہر گاڑی اور سڑک کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ سامنے آ جائے گا۔ چلو آئس کریم کھاتے ہیں، ڈیوڈ نے چلتے چلتے ایک طرف آئس کریم پارلر دیکھا تو کہا تھا، اس کے بعد واپس چلیں گے۔ 10 بج رہے ہیں، اور پھر یہاں اندازہ بھی نہیں ہے کل، ویسے بھی اس شہر کے مختلف حصے دیکھنے جائیں گے، لیزا نے کہا تھا۔ چلو، نازش ان سب کو کہتے پارلر میں داخل ہوئی۔ زیبی بھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ شمس، یہ ڈریس بہت خوبصورت ہے، فیری نے بلیک کلر کے خوبصورت سے کیپری کو دیکھتے کہا تھا۔ انہیں لاہور شفٹ ہوئے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ آخر اپنی فیری کی پسند جانتا ہوں میں۔ خیر، کل شام ایک پارٹی ارینج کی ہے، یہ کل پہننا۔ میرا نیا آفس اس طرف بنوایا ہے تو اس خوشی میں رکھی ہے۔ تم اگر کسی کو انوائٹ کرنا چاہو تو کر لینا، ٹھیک ہے؟ بٹ آپ نے بتایا نہیں مجھے۔ میں اپنی فرینڈز کو بلا لیتی نا، فیری نے ناراض ہوتے کہا تھا۔ میری جان، میں کیا کروں، جب تم سامنے ہوتی ہو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، دل کرتا ہے بس تم میں ہی کھو جاؤں، تمہیں محسوس کروں۔ اس کی کمر میں بازو حائل کر کے خود سے قریب کر گیا تھا، اور جھک کر کان میں سرگوشی کی، جس پر فیری جبراً مسکرائی اور نامحسوس انداز میں اسے خود سے دور کیا۔ ڈریسنگ سامنے کھڑی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے لگی تھی۔ شمس سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے، تو ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے سے فیری کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم جب شرماتی ہو نا، مجھے تم سے پھر سے محبت ہونے لگتی ہے، تمہارا یہ روپ مجھے سکون دیتا ہے۔ کندھوں پر تھوڑی ٹکائے گمبھیر آواز میں بولا تھا وہ، اور اپنے لب اس کے کندھے پر رکھے تھے۔ پلیز شمس، آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے اپنی۔ جب فیری نے دیکھا کہ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہی حربہ اپنایا جو ہمیشہ کی طرح کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی شمس کا خمار اتر گیا، اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔